سلطان عبدالحمید خان خلافت عثمانیہ کا سب سے طاقتور اور آخری با اختیار بادشاہ، جن کی زندگی شیطانی طاقتوں کے خلاف لڑتے لڑتے گزری، لیکن اللہ کی مدد سے ان کے پاس عقل کی وہ چابیاں تھیں جن کو استعمال کر کے وہ ہر محاذ پر دشمنوں کو شکست دیتے رہے۔ خلافت عثمانیہ نے اتنے دشمن اپنے پورے دور میں نہیں دیکھے جتنے ایک سلطان عبدالحمید کے دور میں موجود تھے، لیکن اللہ کی طاقت جن کے پاس ہو انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، اور ایسا ہوا بھی کہ سلطنت عثمانیہ کے آخری با اختیار بادشاہ سلطان عبدالحمید اپنی آخری سانسوں تک دشمنوں کو ہراتا رہا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کچھ پراسرار واقعات ایسے بھی ہیں جو ان کے دور حکومت میں ان کے ساتھ پیش آئے۔ ان تمام باتوں کا ذکر ایک کتاب میں موجود ہے جس کا نام ہے دی اننون سیکرٹس آف کانفیڈنٹ عبدالحمید خان۔ اس کتاب میں موجود واقعات شاید عثمانی تاریخ کے سب سے اہم اور دلچسپ واقعات ہیں جن کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں۔ استنبول دنیا کی تاریخ کے اہم شہروں میں سے ایک شہر، جہاں آج بھی ایسے راز زمین کے نیچے دریافت ہونے کے منتظر ہیں، جن میں ایک ایسا راز بھی سامنے آیا جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ میڈوسا کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، جو ایک دیو مالائی کردار کا نام ہے۔ میڈوسا قدیم یونان کے افسانوں کی ایک غیر معمولی شخصیت میں سے ایک ہے۔ وہ اپنے سانپ جیسے بالوں اور اس کی نگاہوں سے مشہور تھی، اور کوئی آدمزاد اس کو قتل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ جیسے ہی اس کے چہرے پر نظر پڑتی تھی آدمی پتھر کا ہو جاتا تھا۔ اس کردار کو ایک افسانوی کردار مانا جاتا ہے جس کی سچائی کا علم کسی کو بھی نہیں، لیکن جہاں اللہ نے ایسی مخلوقات تخلیق فرمائی ہیں جن میں سے بیشتر آج تک انسانی علم سے بالاتر ہے، تو ایسے میں کئی مخلوقات پر کئی لوگ یقین ہی نہیں کرتے، جیسے جنات جن کی موجودگی کو لوگوں کی ایک بڑی تعداد نہیں مانتی۔ اس کے علاوہ آدھا سانپ اور آدھی عورت کے جسم والا ایک افسانوی کردار شاہ ماران کا بھی ہے۔ سننے میں یہ ایک قصے کہانیوں والی بات لگتی ہے، لیکن دنیا کے کئی حصوں میں اس کردار کو دیکھے جانے کی گواہیاں سامنے آتی ہیں، جن میں لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ مخلوق دیکھی ہے۔ اب ان تمام باتوں میں کتنی سچائی ہے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن خلافت عثمانیہ کے دور میں ایسے کچھ واقعات سامنے آئے جن میں ایسی کچھ مخلوق کی موجودگی کے دعوے موجود ہیں۔ اس بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے ہمیں سال 1456 میں جانا ہوگا۔ یہ بات ہے 1456 کی، جب اٹلی سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں نے اس وقت کے سلطان محمد فاتح سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس ملاقات کے لیے انہوں نے وہاں موجود سفیروں کو قیمتی تحائف بھی دیے تاکہ سلطان سے ان کی ملاقات کروائی جا سکے، لیکن سلطان محمد فاتح نے ان کے بےحد اصرار کے باوجود ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ لیکن سلطان کے انکار کے باوجود جب وہ لوگ پھر بھی سلطان سے ملنے پر بضد تھے تو سلطان نے اپنے وزیر اعظم کو ان سے ملاقات کرنے بھیجا، اور اس طرح وہ لوگ سلطان سے ڈائریکٹ تو نہیں لیکن انڈائریکٹ ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس ملاقات کے پیچھے کہانی انتہائی دلچسپ ہے۔ وہ لوگ استنبول میں موجود زیر زمین قدیم تالاب کے ایک سلسلے جنہیں بیسیلیکا سسٹن کہا جاتا ہے وہاں جانا چاہتے تھے، اور ان کے خیال میں وہاں قدیم زمانے سے موجود خزانے ہیں، لیکن اس وقت وہاں حکومت عثمانیوں کی تھی اور سلطان محمد فاتح کی اجازت کے بغیر وہ ان خزانوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے وزیر اعظم کے ذریعے سلطان محمد فاتح کو ایک بار پھر پیغام بھجوایا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح جو سیاست کے میدان کے ماہر تھے، انہوں نے ان سے ملاقات کرنے کی حامی بھر لی، اور اس ملاقات میں انہوں نے سلطان سے کہا کہ بیسیلیکا سسٹن میں بے شمار خزانے موجود ہیں جن کی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ انہوں نے سلطان سے کہا کہ ہمیں ان تمام خزانوں سے کوئی سروکار نہیں، لیکن وہاں ایک ایسی پتھر کی قبر بھی موجود ہے جو وہاں موجود تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے اور جو اس وقت آپ کے قبضے میں ہے۔ اب وہ قبر کس کی تھی اور وہ اٹالین اس قبر کو تمام خزانوں سے قیمتی کیوں قرار دے رہے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ قبر لیجنڈری میڈوسا کی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ میڈوسا حقیقت میں تھی، جس کے جسم کو ممی کی شکل میں یہاں محفوظ رکھا گیا تھا۔ انہوں نے سلطان محمد فاتح کو میڈوسا کی اس لاش کے بدلے بہت کچھ دینے کی آفر کی، جس کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا۔ سلطان محمد فاتح سے ملنے والے ان لوگوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی بت پرست تنظیم سے تعلق رکھتے تھے۔ سلطان نے ان کی تمام آفرز کو ٹکرا دیا اور زیر زمین ان تالابوں کی سیکیورٹی کو مزید سخت بنا دیا تاکہ کوئی بھی وہاں تک پہنچ نہیں پائے، اور ساتھ ساتھ اس پتھر سے بنے قبر کو بھی وہاں سے کسی دوسرے مقام منتقل کر دیا،
और उन तमाम बातों को उन्होंने बेहद खुफिया रखा, यहाँ तक कि सालों बाद उसका इल्म सुल्तान अब्दुल हमीद को हुआ। सुल्तान अब्दुल हमीद, जिनके बारे में मशहूर था कि उन्हें पुरस्कार और दिलचस्प कहानियों का शौक था, और यही वजह थी कि वो मशहूर ज़माना शेरलॉक होम्स के नावलों को शौक से पढ़ते थे, और उनके तमाम नावलों को उन्होंने तुर्किश जुबान में तर्जुमा करके अपनी लाइब्रेरी में रखी थी। वो लोग जो पहले सुल्तान मोहम्मद फातेह के पास मेडूसा की उस लाश को लेने के लिए आए थे, उन्हीं लोगों की तंजीम ने एक बार फिर सुल्तान अब्दुल हमीद से इस बारे में राब्ता किया, जिनसे बात करके सुल्तान फौरन समझ गए कि ये लोग मशहूर शैतानी तंजीम फ्री मैसन के लोग हैं। पहले की तरह इस बार भी सुल्तान ने उन्हें इजाज़त नहीं दी, लेकिन उन तक मौसूल होने वाली मालूमात की रोशनी में सुल्तान ने खुद उस मामले की तह तक पहुंचने का इरादा किया। इसलिए सुल्तान ने अपने सबसे काबिल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को मुंतखब किया, और उस किताब के मुसन्निफ ने लिखा कि सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने उस पत्थर की कब्र को खोल कर देखा था, और जब उसे खोल कर देखा गया तो वहां मौजूद हर इंसान हैरत ज़दा रह गया। उन्होंने देखा कि उस कब्र में एक सांप की शक्ल वाली मखलूक को मम्मी की सूरत में रखा गया था, और जिसका ज्यादा हिस्सा सड़ चुका था। सुल्तान अब्दुल हमीद ने वहां मौजूद लोगों को हुक्म दिया कि इस बात को इंतहाई खुफिया रखा जाए, क्योंकि अगर ये बात लोगों तक पहुंच गई तो उनके दरमियान इस हवाले से मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन सुल्तान के अलावा फ्री मैसन्स भी ये बात जानते थे, जो हर मुमकिन कोशिश में थे कि उस लाश को किसी तरह से हासिल किया जा सके। इसलिए जब सुल्तान अब्दुल हमीद को ऐसा लगा कि ये लोग इस राज को फाश करने वाले हैं, तो सुल्तान ने एक तरकीब लड़ाई और उस पत्थर की कब्र को लोगों और प्रेस के सामने रखी, लेकिन उसे खोलने से इनकार करते हुए कहा कि अगर इसे खोला गया तो इस पर रोशनी पड़ने से इसके अंदर मौजूद चीज खत्म हो जाएगी, और हम नहीं चाहते कि ऐसे तारीखी विरसे को जाया होने दें। वहां मौजूद सहाफियों ने उस कब्र की तस्वीर ली, और वो मामला वहीं खत्म हो गया। आज ये पत्थर की कब्र तुर्की के मशहूर तारीखी मस्जिद मुला फनारी ईसा के मकबरे के करीब मौजूद है, लेकिन आज ये अंदर से खाली है। कुछ लोगों का मानना है कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने उस कब्र में मौजूद मेडूसा की लाश को निकालकर किसी और जगह रखी थी, जिसका इल्म किसी को भी नहीं, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि उसकी लाश को उसी तंजीम यानी फ्री मैसन अपने साथ निकाल कर ले गए थे। और यही वजह है कि आज शैतानी तंजीमों की बुनियाद रखने वाले शहर वेटिकन की इमारतों को हम देखते हैं तो वहां मौजूद पॉप की इमारत के अंदर मीटिंग रूम में सांप की शक्ल बनी वाज़ेह नजर आती है। तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि एक सांप इंसान की शक्ल में खुद को तब्दील कर सकता हो? इस बारे में अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आज दुनिया पर जिन लोगों का कंट्रोल है वो लोग भी आज सांप बने हुए हैं, जिनका काम लोगों को धोखे में रखकर अपना शैतानी मिशन मुकम्मल करना है। यानी ये लोग भी आधे सांप और आधे धोखे की शक्ल में मौजूद हैं।